ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیوری آف کاسٹ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تھیوری آف کاسٹ جو ہے وہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ تھیوری آف کاسٹ اہم اس لیے ہے کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں، جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اکانومک ایکٹیویٹی ہو، اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہیں، اس میں جو اخراجات ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اس لیے اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو اور پروفیشنلز کو کاسٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کاسٹ کروز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مختلف قسم کی جو کاسٹ ہوتی ہیں اور کاسٹ کروز ہوتی ہیں ان پہ روشنی ڈالنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیچر آف کاسٹ کی طرف۔ ہمارے پاس جو کاسٹ ہے، جو اخراجات ہوتے ہیں، پروڈکشن کے پیداواری اخراجات ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایکسپلیسٹ کاسٹ ہیں۔ اب ایکسپلیسٹ کاسٹ کیا ہوتے ہیں؟ An explicit cost is a direct payment made to others in course of running a business, such as wage or rent and materials. It refers to the cost of firm to hire capital, equipment, building, raw material, etc. Or explicit costs are actual expenditures of the firm to hire, rent or purchase inputs it requires. جیسا کہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن سنی، اس کی ڈیفینیشن سے ظاہر ہے کہ جو ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے وہ ایسی قسم کی کاسٹ ہوتی ہے، ایسی قسم کے اخراجات ہوتے ہیں جس میں ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں جو فیکٹریز اور پروڈکشن ہیں ان کو۔ یہ ہم اپنی جیب سے اس کو ادا کرتے ہیں، ہم اپنی پاکٹ سے ان کو پے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مزدوروں کو جو ہے وہ اجرت دیتے ہیں یا ان کو ہم ویجز دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم نے کوئی بلڈنگ پروڈکشن کے لیے ہائر کی ہوئی ہے تو ان کو ہم رینٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو را میٹیریل ہے یا الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں وہ ہم پے کرتے ہیں، تو ڈائریکٹلی ہم اس کو اپنی پاکٹ سے پے کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو اخراجات ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپلیسٹ کاسٹ کہتے ہیں۔ اس کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری جیب سے، ہم جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کی جیب سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسپلیسٹ کاسٹ ہیں وہ ایسی اخراجات ہوتی ہیں جو پروڈیوسر اپنی جیب سے ادا کرتا ہے، جو ڈائریکٹ جو ہے وہ پیمنٹ کی صورت میں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کی خدمات کے بدلے میں، ان کی سروسز کے بدلے میں جو ان کو پے کرتا ہے۔ دوسری قسم کے جو کاسٹ ہیں وہ امپلیسٹ کاسٹ ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی کوئی انٹرپرینور کوئی بزنس رن کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی جو سروسز ہوتی ہیں، اپنی سروسز کو بھی وہ اس میں آفر کرتا ہے، اور عام طور پہ جو اس کی اپنی انپٹس ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اس کی اپنی بلڈنگ ہے، اس میں وہ پروڈکشن شروع کرتا ہے، یا ایز اے مینیجر وہ خود کام کرتا ہے، مینجمنٹ کی جو سروسز ہے وہ خود پرووائڈ کرتا ہے، تو اس قسم جو کاسٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹ کاسٹ۔ ہم اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ it is the cost or value of inputs owned and used by producer in his own production. Even the firm does not make any actual expenditure to use these inputs. They are not free, since the firm could sell or rent these inputs to the other firms. جیسے کہ اس ڈیفینیشن میں لکھا گیا ہے، سلائڈز میں لکھا گیا ہے کہ جو ایک امپلیسٹ کاسٹ ہوتی ہے تو اس میں ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے نہیں کرتا، لیکن فار ایگزامپل اس کی اپنی مینجمنٹ کی سروسز ہیں۔ اگر وہ پروڈیوسر اپنی جو سروسز ہے وہ اس فرم میں وہ
یوز نہ کرتا تو وہ ان جو سروسز ہے اس کو وہ سیل کر سکتا تھا، اس کے ذریعے وہ کچھ منی ہے وہ ارن کر سکتا تھا۔ اسی طرح اگر اپنی کوئی بلڈنگ ہے، سیلف اون بلڈنگ ہے، اس میں اس نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے تو یہ بھی کاسٹ ہے، کیونکہ اگر یہ بلڈنگ نہ ہوتی تو اس کو پروڈکشن کے لیے دوسری کوئی بلڈنگ ہائر کرنی پڑتی اس کو، اور اس کا جو کرایہ ہے، اس کا جو رینٹ ہے وہ ادا کرنا پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگر ہم پروڈیوسر اپنے ریسورسز کو یوز کرے، اس کے اپنے جو بلڈنگ ہے اس کو یوز کرو، اپنی جو خدمات ہیں اس کو یوز کرے، اپنی کوئی اسکلز ہے اس کو یوز کرے، تو یہ بھی کاسٹ میں آتا ہے۔ اور کیونکہ اگر وہ یہاں پہ ان ریسورسز کو یوز نہ کرے تو ایسی صورت میں پھر جو اس کی یہ جو سروسز ہوتی ہیں یا یہ جو بلڈنگ ہے اس کو کسی اور جگہ پہ یوز کر سکتا ہے۔ الٹرنیٹیو اور اپرچونٹی کاسٹ، یہ اس کا جو اس کے جو ریسورسز اس کے ہوتے ہیں اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایز ہی کوڈ ارن بائی سیلنگ اور گیونگ آن رینٹ، کیونکہ اسی سروسز کو وہ سیل کر کے کچھ نہ کچھ ارن کر سکتا تھا۔ An implicit cost is that cost which has already been occurred but not shown or reported as a separate cost۔ یہ کاسٹ جو implicit کاسٹ ہوتی ہے، اپنی جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کو جب پروڈیوسر یوز کرتا ہے پروڈکشن میں تو یہ ریسورسز یوز ہوتے ہیں، یہ کاسٹ اکر ہوتا ہے، لیکن اس کو بیلنس شیٹ میں نہیں لایا جاتا۔ جہاں تک کاسٹ کی باتیں ہوتی ہے تو ہم وی کم ٹو دا شارٹ ٹرم کاسٹ فنکشنز۔ یہاں پہ کچھ کنسیپٹس ہیں، اس کو ہم بہتر طریقے سے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹوٹل کاسٹ ہے تو دا کاسٹ انکرڈ آن پروڈکشن آف آل یونٹس آف اے گڈ۔ کوئی پروڈکشن ہم کرتے ہیں، کوئی چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی پروڈکشن پہ جتنی جو کاسٹ آتی ہے، ٹوٹل کاسٹ آتی ہے، تو اس کو ہم ٹوٹل کاسٹ کہتے ہیں، اور یہی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ایکول ہوتی ہے ٹوٹل فکس کاسٹ پلس ٹوٹل ویریبل کاسٹ۔ تو جو ٹوٹل فکس کاسٹ ہے جس کو ہم ٹی ایف سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ کو ہم ٹی وی سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اب آئیں کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے تھوڑا سا یہاں پہ جو کنسیپٹ ہیں ٹی ایف سی اور اس کے ٹی وی سی کے اس کو پڑھتے ہیں۔ The total fixed costs include the interest paid on borrowed capital, expenditure on a leased plant, salaries of the permanent staff, rent of the building. اب یہ کنسیپٹ بڑا سمپل ہے، انتہائی سمپل ہے کہ جو ٹوٹل فکس کاسٹ ہے یہ وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ جو فکسڈ ہوتی ہے اور جو پروڈکشن کے ساتھ انکریز نہیں کرتی، پروڈکشن ہو یا نہ ہو، یہ جو کاسٹ ہے یہ انکر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جو لون لیا ہوا ہے، جو ڈیٹ لیا ہوا ہے بینک سے، تو اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ پروڈیوسر کو پے کرنا پڑتا ہے، اور اس انٹرسٹ کا جو ہے وہ پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروڈکشن ہو یا نہ ہو یہ انٹرسٹ جو ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ سملرلی اگر جو پرمنٹ جو سٹاف ہے ان کا آرگنائزیشن کا، تو پروڈکشن ہو یا نہ ہو اس پرمنٹ سٹاف کو جو سیلریز ہے وہ دینی پڑتی ہیں، تو یہ بھی فکسڈ ایکسپینڈیچر ہے، یہ بھی ٹوٹل فکس کاسٹ ہے، کیونکہ اس کا پروڈکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروڈکشن ہو یا نہ ہو جو پرمنٹ سٹاف ہے اس کو سیلریز دینی پڑتی ہیں۔ اسی طرح رینٹ آف اے بلڈنگ، جس بلڈنگ میں پروڈکشن ہو رہی ہے اگر وہ رینٹڈ ہے تو اگر اس بلڈنگ کی رینٹ کا پروڈکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پروڈکشن ہو یا نہ ہو یہ رینٹ دینا پڑتا ہے، جو منتھلی رینٹ ہے یا اینول رینٹ ہے وہ پروڈیوسر کو پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل فکس کاسٹ۔ دوسری قسم کی جو کاسٹ ہے یہاں پہ بھی ہم نے جو ڈسکس کی وہ ہے ٹوٹل ویریبل کاسٹ۔
جیسے کہ اس کی جو ٹائٹل ہے، اس کا جو نام ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ٹوٹل ویریبل کاسٹ وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ جو پروڈکشن کے ساتھ ویری کرتی ہے، پروڈکشن کے ساتھ چینج ہوتی ہے۔ کم پروڈکشن نہ ہو تو زیرو، اور کم پروڈکشن ہو تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ کم ہوگی، زیادہ ہو تو پروڈکشن زیادہ ہو تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ It takes place if production takes place and does not incur if production does not take place۔ یہ جو کاسٹ ہے یہ انکر ہوتی ہے اگر پروڈکشن ہو، اور اگر پروڈکشن نہ ہو تو یہ کاسٹ نہیں ہوتی۔ پیمنٹ ٹو ڈیلی ویجرز جو ہے ان کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے۔ تو اگر پروڈکشن ہوتی ہے تو ڈیلی ویجرز کو پے کیا جاتا ہے، اور اگر پروڈکشن نہیں ہوتی تو ان کو پے نہیں کیا جاتا۔ دا کاسٹ آف را میٹیریل، اگر پروڈکشن ہوتی ہے تو را میٹیریل یوز ہوگا، اگر پروڈکشن نہیں ہوتی تو را میٹیریل یوز نہیں ہوگا، اس کی کاسٹ زیرو ہوگی۔ مینز اس کی ویری ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اور کاسٹ آف الیکٹریسٹی، اگر الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے، جتنی زیادہ یوز ہوگی پروڈکشن کے دوران، پروڈکشن جتنا زیادہ ہوگا اتنی الیکٹریسٹی زیادہ یوز ہوگی، اور اتنی جو ہے وہ ویریبل کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی۔ شارٹ رن کاسٹ فنکشنز، اس میں ہم کچھ جو کنسیپٹس ہیں، مزید جو کنسیپٹس ہیں کاسٹ کے، اور اس بیس پہ جو کاسٹ کروز ڈرائیو کی جاتی ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے ایوریج ٹوٹل کاسٹ۔ ایوریج ٹوٹل کاسٹ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اف وی ڈیوائڈ دا ٹوٹل کاسٹ بائی کوانٹٹی پروڈیوسڈ بائی دا آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ، وی گیٹ دا ایوریج ٹوٹل کاسٹ۔ ایوریج ٹوٹل کاسٹ ہمارے پاس کیسے آتی ہے؟ اگر ہم ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کریں جو یونٹس پروڈیوسڈ ہیں، جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہے اس پہ، تو ہمارے پاس ایوریج ٹوٹل کاسٹ آتی ہے۔ We can obtain average cost by dividing the total cost by the quantity produced۔ Second جو concept ہے وہ average fixed cost ہے۔ Just like the average total cost, we can find the average fixed cost by dividing the total fixed cost by the quantity produced۔ اگر ہم total fixed cost کو quantity پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس average fixed cost آتی ہے۔ average variable cost اسی طرح، اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں کوانٹٹی پہ تو ہمارے پاس ایوریج ویریبل کاسٹ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج ٹوٹل کاسٹ از ایکول ٹو ایوریج فکسڈ کاسٹ پلس ایوریج ویریبل کاسٹ۔ کاسٹ کا ایک اور جو کنسیپٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تھیوری آف کاسٹ میں، پروڈکشن میں، جو آگے آپ کے پاس جو ایکولیبریم پوزیشن آتی ہے تھرو ڈفرینٹ مارکیٹ کنڈیشنز، اس میں یوز ہونے والا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے مارجنل کاسٹ۔ مارجنل کاسٹ از ایکچولی دا ریشو آف چینج ان دا ٹوٹل کاسٹ ٹو چینج ان دا کوانٹٹی پروڈیوسڈ۔ اٹ از دا کاسٹ وچ انکرز آن پروڈکشن آف این ایڈیشنل یونٹ آف آؤٹ پٹ۔ اگر ہم ٹوٹل کاسٹ کا میں جو تبدیلی ہے اس پہ کو ڈیوائڈ کریں جو آؤٹ پٹ ہے اس کی تبدیلی سے، اس کی چینج سے، تو ہمارے پاس مارجنل کاسٹ آ سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارجنل کاسٹ وہ کاسٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک ایڈیشنل یونٹ آف آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے سے آتی ہے۔ ان کاسٹ کنسیپٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم ایک اس ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس ٹیبل میں جو فرسٹ کالم ہے وہ کیو کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کوانٹٹی پروڈیوس کو۔ سیکنڈ جو کالم ہے وہ ہے ٹی ایف سی، ٹوٹل فکس کاسٹ۔ تھرڈ جو کالم ہے ٹوٹل ویریبل کاسٹ، اور جو فورتھ کالم ہے وہ ٹوٹل کاسٹ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ کہ ٹوٹل کاسٹ از ایکول ٹو ٹوٹل فکس کاسٹ پلس ٹوٹل ویریبل کاسٹ۔ تو یہاں پہ اس ٹیبل میں اگر ہم ٹوٹل فکس کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل 60 + 0 60، 60 + 20 80، 60 + 30 90، 60 + 45 105، 60 + 80 140، 60 + 135 135۔ سو یہاں سے آپ کو جو کنسیپٹ ہے ٹوٹل کاسٹ کا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ایڈیشن آف ٹوٹل فکس کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہے۔
یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، زیرو پروڈکشن ہے، تو پھر بھی یہ فکس کاسٹ اگر کرتی ہے تو ٹوٹل کاسٹ وہ 60 ہے، اگرچہ کوئی یونٹ پروڈیوس نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ جو کالم ہے وہ آپ کو ایوریج فکس کاسٹ شو کرتا ہے۔ ایوریج فکس کاسٹ ابھی ہم نے یہاں پہ پچھلی سلائڈ میں ڈیفائن کیا کہ ٹوٹل فکس کاسٹ کو ہم کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹوٹل فکس کاسٹ ہے، اس کو کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کریں تو 60/1 60، 60/2 30، 60/3 20، 60/4 15 اینڈ 60/5 12۔ سو یہ ایوریج فکس کاسٹ آ گیا۔ نیکسٹ کالم جو ہے وہ ایوریج ویریبل کاسٹ کا ہے، اور ایوریج ویریبل کاسٹ ہمارے پاس کیسے آتی ہے؟ اگر ہم ٹوٹل ویریبل کاسٹ کو کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس ایوریج ویریبل کاسٹ آتی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں، دیکھیں ٹوٹل ویریبل کاسٹ 20 ہے، 20/1 20، 30/2 15، 45/3 15، 80/4 20 and so on. Average total cost, if we divide the total cost by the quantity, we divide average total cost. For example, 80/1 80, 90/2 45 and so on. And the last column shows the marginal cost. Try to understand this concept. We defined the marginal cost as the change in the total cost divided by change in the quantity. اور ہم نے ایک اور ڈیفینیشن اس کی کہ it is the cost which incurs on the production of an additional unit of output. تو یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں اگر ہم 0 یونٹ پروڈیوس کریں تو مارجنل کاسٹ کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہم 1 یونٹ پروڈیوس کریں تو ٹوٹل کاسٹ میں 60 سے 80 ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 20 کی ایڈیشن ہوئی ہے، تو ہمارے پاس مارجنل کاسٹ 20 ہوگا۔ 80 - 60 کی ایڈیشن کتنی ہوئی ہے؟ 20 کی۔ تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ایڈیشنل کاسٹ ہے جو پروڈکشن آف این ایڈیشنل یونٹ پہ انکر کرتی ہے۔ سملرلی جب ہم سیکنڈ یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ کاسٹ 80 سے 90 ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کتنی ایڈیشن ہے؟ 90 - 80 10 کی ایڈیشن ہے، تو مارجنل کاسٹ ہمارے پاس 10 آ گئی۔ اسی طرح جب تھرڈ یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ میں تقریباً 15 کا جو ہے وہ ایڈیشن ہوتی ہے، 105 - 90 15 اینڈ سو آن۔ سو یہ کچھ ہمارے پاس جو امید ہے کہ جو یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل سے آپ کو جو ایوریج ٹوٹل کاسٹ، ٹوٹل فکس کاسٹ، ٹوٹل ویریبل کاسٹ، ایوریج فکس کاسٹ، ایوریج ویریبل کاسٹ، ایوریج ٹوٹل کاسٹ اور مارجنل کاسٹ کے کنسیپٹس وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور اب یہاں سے اسی ٹیبل سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں دا کاسٹ کروز۔ اس میں دیکھ لیں یہ جو کرو ہے یہ ٹوٹل کاسٹ کرو ہے، اس میں یہ یہاں 60 سے سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ اگر 0 یونٹ بھی آؤٹ پٹ ہو، پروڈکشن کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ 60 ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے یہ ایریا شو کرتا ہے ٹوٹل فکس کاسٹ کو۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ 0 یونٹ آف آؤٹ پٹ ہو تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوتی ہے؟ 60 ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0 آؤٹ پٹ پہ یہ ہمارے پاس 60 ہے، پھر 1 یونٹ پہ ہمارے پاس 80 ہے، پھر سیکنڈ یونٹ پہ ہمارے پاس 90 ہے، تھرڈ یونٹ پہ ہمارے پاس یہ 105 ہو جاتی ہے اینڈ سو آن۔ سو دس از دا بیہیویئر آف دا ٹوٹل کاسٹ کرو۔ ٹوٹل کاسٹ کرو ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، یہ ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہے جو 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آؤٹ پٹ 0 ہو تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ 0 ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ اوریجن سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر جتنے اس میں یہ یونٹ آ جاتے ہیں، فرض کریں فرسٹ یونٹ ہے، ٹوٹل ویریبل کاسٹ 20 ہے، تو یہ فرسٹ یونٹ پہ ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہمارے پاس یہ 20، پھر سیکنڈ یونٹ پہ اس سے زیادہ، تھرڈ یونٹ، فورتھ یونٹ اینڈ سو آن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک تو ٹوٹل یہ جو ایڈیشن ہے یہ ٹوٹل کاسٹ ہے، یہ ڈرائیو ہوا ہے ٹوٹل ویریبل کاسٹ اور ٹوٹل فکس کاسٹ سے۔ یہ ویریبل کاسٹ اگر ہم یہاں اس کے ساتھ اس کے آگے یہ ویریبل کاسٹ ہے،
یہ فکس کاسٹ ہے. تو ٹوٹل کاسٹ از سمیشن آف دا ٹوٹل فکس کاسٹ پلس ٹوٹل ویریبل کاسٹ. نیچے کا جو پورشن ہے اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے مارجنل کاسٹ کرو. تو مارجنل کاسٹ کرو دیکھیں, مارجنل کاسٹ انیشلی کم ہوتی ہے, اس کے بعد پھر رائز ہوتی ہے, اس لیے اس کرو کا بیہیویئر یہ فالنگ اور اس کے بعد رائزنگ. ٹیبل کو دیکھ لیں, مارجنل ٹیبل کو کی طرف آتے ہیں. مارجنل کاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں یہ 2010 پہلے مارجنل کاسٹ فال کرتی ہے, اس کے بعد انکریز کرتی ہے. یہ اس کرو میں ہمارے پاس بالکل کلیئر ہے. اسی طرح جو ایوریج ٹوٹل کاسٹ ہے یہ شروع سے فال کرتا ہے, یہاں پہ تھوڑا سا پھر اس میں انکریز آیا ہے. یہ ایوریج ایوریج ٹوٹل کاسٹ یہ دیکھیں فال آتا ہے, پھر تھوڑا سا اس پہ انکریز آیا ہوا ہے, تو اسی وجہ سے یہ فال کرتا ہے, تھوڑا سا یہاں پہ یہ انکریز شو کرتا ہے. تو آپ جو ٹیبل ہے اگر اس کو پوائنٹس پہ آپ ڈرا کریں, کاسٹ کو وائی ایکسس پہ لے لیں اور آؤٹ پٹ کو ایکس ایکسس پہ, تو آپ کے پاس جو ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو آئے گا وہ اس کی شیپ کچھ ایسے ہوگی. اسی طرح ایوریج ویریبل کاسٹ جو ہے وہ اس کی شیپ ایسے ہوگی. اور یہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل سے آپ ایوریج ویریبل کاسٹ کا ڈیٹا لے لیں, کوانٹٹی کو ایکس ایکسس پہ اور ویریبل کاسٹ کو وائی ایکسس پہ لے لیں, تو ہمارے پاس یہ جو ایوریج ویریبل کاسٹ ہے اس کی کرو ایسے آئے گی. اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو ایوریج ویریبل کاسٹ کرو ہے وہ لائے کرتا ہے ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو کے بلو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج ویریبل کاسٹ از اے پارٹ آف ایوریج ٹوٹل کاسٹ. لانگ رن کاسٹ کرو, لانگ رن ٹوٹل کاسٹ از اے فنکشن آف کیو, کوانٹٹی پروڈیوسڈ, جتنی آپ جو کوانٹٹی پروڈیوس کریں گے اتنی ہی جو ہے وہ لانگ رن کاسٹ ہوگی. لانگ رن ایوریج کاسٹ از لانگ رن ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کوانٹٹی. اینڈ سملرلی لانگ رن مارجنل کاسٹ کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ایل ایم سی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ دا چینج ان دا لانگ رن ٹوٹل کاسٹ بائی چینج ان دا ٹوٹل کوانٹٹی. اور ہم یہ اس میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا کاسٹ لانگ رن مارجنل کاسٹ کرو از لانگ رن مارجنل کاسٹ از the cost which incurs on production of an additional unit of output in long run. A relationship between the long run and short run average cost curves, یہ ہم جانتے ہیں کہ جو لانگ رن ہے it is the summation of many short runs. سو یہ ہمارے پاس SAC1 شارٹ رن ایوریج کاسٹ 1 ہے, ایک کرو ہے, یہ دوسرے پیریڈ کا شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے, یہ تیسرے پیریڈ کا شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے, یہ فورتھ کا ایوریج کاسٹ کرو ہے. اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ شارٹ رن پیریڈز ہو سکتے ہیں. اگر ان سب کو ہم جوائن کر لیں تو اس کی جو اس سے ہمارے پاس لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو آ سکتا ہے, جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ لانگ رن جو ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف آؤٹ پٹ پہ, پروڈکشن پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کی جو شیپس ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی شیپس ہوتی ہیں, جیسے آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے دا نیچر آف آؤٹ پٹ پہ, اور جو کس قسم کی آؤٹ پٹ ہے ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, تھینک یو ویری مچ. ہوپفلی آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو کاسٹ کے کنسیپٹس ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ سیکھ لیے ہوں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. اللہ حافظ.